السلام علیکم. نظر چوہان NMC ٹی وی میں ایک دفعہ پھر حاضر. میں کل کے ویلاگ سے ہی آج پھر کنٹینیو رکھوں گا. اس پہ کچھ بہت اچھے کامنٹس آئے جو میں سمجھتا ہوں ان کو مزید ان پہ بات کی جائے. اور کیونکہ میرا جو بنیادی موضوع رہا ہے کہ تقلید، انفلوئنس، کاپنگ، کنڈیشننگ، کنٹرول، ایکسپلائٹیشن، اس نے انسانیت کی جڑ ماری ہے. اس نے اسپرچویلٹی کو، اسپرچول انسان کی موت اس وجہ سے واقع ہوئی ہے. ایک تو سب سے پہلے میرے دوست گجرات سے رضوان سیب صاحب، جنہوں نے کہا جی کہ آپ کو جناح کو ایجنٹ ڈکلیئر کرنے کے الفاظ واپس لینے ہوں گے. بہرکیف میں تو واپس کبھی کوئی چیز نہیں لی ہے. میں چیزوں کو جیسے دیکھتا ہوں ویسے بیان کرتا ہوں. آپ کوئی 10 لاکھ کروڑ 1 ارب بندہ اکٹھا کر لیں جو کہے کہ جناح صاحب نعوذ باللہ پیغمبر ہونے تھے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیغمبری ختم نہ ہوتی. جناح صاحب نے تو دراصل پٹھا ہی بٹھا دیا ایک آزادی کا، گوروں کو دوڑانے کا. جناح نے تو ان کے ہاتھ میں کھیلا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. صوفی رستمانی صاحب میرے ایک اور بہت پیارے سندھ سے دوست، آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، دعا کیجئے، فقیر آدمی. تو صوفی صاحب نے ایک بہت اچھا کامنٹ کل کے ویلاگ میں دیا ہے. میں نوجوان نسل کو چاہوں گا کہ وہ کامنٹ ضرور پڑھیں. ذرا لمبا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تو صرف اللہ بخش سمرو کا تذکرہ کیا، 2 اور شخصیات بھی ان دنوں انگریزوں کے ہاتھوں، کلونیل رجیم کے ہاتھوں قتل ہوئے، آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. تو انہوں نے پیر صبغت اللہ راشدی دوئم، جنہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد جیل میں انہیں پھانسی دی گئی تھی اور ادھر ہی کہیں دفنا دیا گیا تھا تاکہ ری ایکشن نہ ہو. 1943 میں، بالکل 1942 میں اللہ بخش سمرو کا ہوا تھا، 1943 میں ان کو کیا گیا. تو یس، آئی مسڈ اٹ، آئی نیو اباؤٹ اٹ. یہ دوسرے پیر تھے. ہورس کی جو تحریک ہے 100 سال پر محیط ہے گوروں کے خلاف. کیا زبردست. میں سمجھتا ہوں سید احمد کے ساتھ مل کے انہوں نے سکھوں کے خلاف تحریک سے اپنا کام شروع کیا تھا اور بعد میں گوروں پہ اتنی زبردست انہوں نے چڑھائی کی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 200-300 سال میں کسی نے اتنی زیادہ گوروں کی مزاحمت کی ہو. بیچ بیچ میں تھوڑا بہت ہوتا تھا، یس، جیسے کہ دلہ بھٹی وغیرہ اور یہ سارے، لیکن کھرل وغیرہ، لیکن یا ٹیپو سلطان کی تھوڑی بڑی موومنٹ تھی بنگال میں، لیکن یہ بہت ایک سندھ کی زبردست موومنٹ تھی. اور اگر صبغت اللہ راشدی کو نہ مارا جاتا اور اس کے 2 بچے انگلینڈ میں، لندن میں انڈاکٹرینیشن کے لیے نہ ادھر تاڑے جاتے، اور آپ دیکھیں ان میں سے آخر یہ 1951 میں پاکستان بننے کے بعد یہ تحریک ختم ہوئی، دم توڑ گئی. اور وہ انڈاکٹرینیٹڈ بچہ جو ہے، جو فوجیوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا، بڑا بیٹا علی مردان شاہ، وہ پیر پگاڑو بنتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے چالے، اس کے لچھن اور اس کی بدماشیاں. یہ جو لندن میں الطاف حسین کو پہلے تاڑا گیا اور اب نواز شریف کو تاڑا ہوا ہے، یہ بالکل اسی طرح کی ریجیمنٹیشن اور انڈاکٹرینیشن ہے جو لندن میں لوگ اس طرح تاڑے ہوئے. نئی نسل خدا کے واسطے ان سے باہر نکلے. آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ آفیشل پرائم منسٹر کے پلین پہ جا کر لندن میں اسائلم کلیم کرتا ہے. کمال ہے. ویسے میں جب اسائلم کلیم کرنے US ایمبیسی اسلام آباد میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے بہت سارے سوال کیے تھے، آپ کیسے آئے، کیا خطرات ہیں. یس، ہم نے بھی کچھ بیک گراؤنڈ چیکس کیے ہیں، آپ کی سیفٹی کا کیا کیا جائے، کیسے انتظامات کیے جائیں. اور ادھر آپ دیکھیں کہ جو کیبنٹ میں تھا فینانس منسٹر، وہ آفیشل جہاز میں جاتا ہے. ویسے کمال ہے اس ملک کی
میں بدماشی، غنڈہ گردی، جھوٹ، فراڈ اتنی اوپنلی ہوتا ہے کہ رہے نام اللہ کا. انہوں نے پھر تیسرے شخص بہت اچھے بتائے، ان کے بارے میں نے کافی دفعہ پڑھا ہے، اور صوفی صاحب نے بہت اچھا حوالہ دیا ہے کہ دراصل ان کو یہ جو بھرچنڈی شریف ہے یہ جو میاں مٹھو جس کو کہا جاتا ہے، ایم پی اے بھی رہا ہے اور جس کے خلاف اتنی تحریک چلتی رہی ہے، اور کبھی قانون کے وہ کنٹرول میں نہیں رہا، انوار تو خیر تھا ہی پولیس والا، اور یہ شخص کبھی نہیں آیا ہے. اور میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے ٹریبیون میں مجھے کچھ باتیں بہت یاد رہتی ہیں، میں بہت اچھا پڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے سیاسی گماشتوں کا جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں تو بڑا کرٹیسزم کیا جاتا ہے. تو مجھے وہ ٹریبیون کا وہ میں نام بھول رہا ہوں جس نے وہ آرٹیکل لکھا کہ 2017-18 میں شاید تھا، شیم آن دس تھنگس ان گورنمنٹ کے اس ایکٹ پہ، ہندو لڑکیوں کو اٹھانا اور زبردستی کنورٹ کرنا، اور جس میں یہ درگاہ چنڈی شریف بڑی مشہور ہے، ڈھیرکی میں ہے، شاید سکر کے قریب ہے. تو وہ جناب گوٹکی یا ڈھیرکی میں، تو جناب صاحب اس پہ جون سا ہے، اس نے ایک چیز بہت اچھی لکھی ہے، آئی لوڈ ہم فار دیٹ. اس نے کہا کہ جو پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹرز پاکستان کے رہے ہیں، 3 کے اس نے ایگزامپل دیے، لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف. حالانکہ میں تو نہیں نواز شریف کو پاپولرلی الیکٹڈ مانتا، کبھی بھی یہ پاپولرلی الیکٹ نہیں ہوا. اس نے کہا ان تینوں نے کچھ نہیں کیا اس زبردستی جو ہندو لڑکیوں پر کی جاتی ہے، اور یہ گند، فحاشی، بدماشی، لکم دینکم ولی الدین کا درس چھوڑ گئے. ٹھیک ہے جی. اور اس نے اسی آرٹیکل میں مینشن کیا تھا کہ جب ہمت پکڑی پی نے بل لانے کی سندھ اسمبلی میں اس کے خلاف، تو سراج الحق نے فون کیا تھا زرداری کو، مولانا نے، کہ نا ایسا نہ کریں آپ، خبردار اس پہ بالکل نہ رہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں دینی. یہ حالات ہیں. ہم کہاں پاکستان میں فوجیوں کو، آرمی رول کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتا ہوں. لائک یس، دیکھیں مشرف، ضیاء سے آپ شروع ہو جائیں. ضیاء نے آنکھیں دکھانا امریکہ کو شروع کی، دین اٹ واز مشرف who did it، کیانی did it، جس کو چیٹنگ بھی کہا گیا. لیکن یونٹی آف پاکستان میں میجر رول میں آپ کو بتا دوں آرمی کا ہے، سیاسی گماشتوں کا بالکل نہیں ہے. یو سی، اب یہ ادھر پل رہے ہیں، الطاف حسین اور وہ بالکل صبغت اللہ راشدی، وہ پیر پگاڑوں کی طرح پل رہے ہیں. ایک دن آ جائے گا کٹا سا ود برٹش ایجنڈا. کیوں یہ اتنا کود کے ملٹری کے خلاف دونوں بولتے ہیں، الطاف حسین اور اب نواز شریف؟ صرف اپنے آقاؤں کے امام پر بولتے ہیں جناب. اور یہ سارے ان کے ممی ڈیڈی جرنلسٹ پے رولز پہ ہیں. آپ دیکھیں میرے سول سروسز کے کریئر کو اٹھا لیں اور میری ویسے آپ بلاگز ویلاگز پڑھیں، شاید ہی میرے جیسا کوئی پیٹریوٹک بندہ جو ملٹری کو بھی سپورٹ فار یونٹی آف پاکستان کر رہا ہے. میں بدل ہوا تھا، ادھر سنجرانی کا فرسٹ کزن ادھر رہتا ہے میرے گھر سے کوئی 500 گز کے فاصلے میں یا 1 میل کے فاصلے پہ. جب اس نے کہا تھا کہ ہم پنجابیوں کو چن کے قتل کریں گے، میں کہا تیری ایسی کی تیسی. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں وہ گل علی وغیرہ کو کوئی ہیومن رائٹ کا چیپٹر وہ پالی جا رہی ہے. اگین sitting here in USA I admit. اس نے کہا جی بتاؤ مجھے، ملنا چاہتی ہے، ہم سے بھی ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، ہم تو نہیں ہوتے، we won't sell پاکستان. اور میں تو ماں دھرتی کے کانسیپٹ پہ اتنا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. میری، جیسے میں کہتا ہوں نا، جیسے میں نے کل کوٹ کیا تھا اس چینی کو جس نے کہا تھا کہ آئی کیری ہر ود مائی ہارٹ جیکٹ. آئی ایم کیرنگ لاہور پاکستان ود مائی ہارٹ جیکٹ ویر ایور آئی گو، ویر ایور آئی ایم ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس پر ایک تو وہ کنور بھگت بہت زبردست صوفی پوئٹ تھا. ٹھیک ہے جی. تیسرا شخص جون سا انہی دنوں مارا گیا کلونیل رجیم کے ہاتھوں. ٹھیک ہے جی. کنور بھگت بہت خوبصورت شخص تھا. وہ جب
اپنے گانے سناتا تھا، سنگر تھا، تو سونا چاندی پیسے زیورات عورتیں پھینک دیتی تھیں، وہ سارے چیریٹی پہ دے دیتا، اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھتا تھا. تو وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیلنٹ، ایگزیکٹلی میرے والی بات. مجھے زہر لگتے ہیں وہ استاد جو پیسے لے کے پڑھاتے ہیں، مجھے زہر لگتا ہے وہ ٹیلنٹ، گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ جو پیسے اکٹھے کرتا ہے. اسپینوزا مائی ہیرو، ہی نیور ٹاٹ اینی ویئر. وہ کہتا نو نو نو، آنریڈی طور پہ کہا گیا، وہ کہتا نو 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 آپ میری گردن کاٹیں گے. بالکل میرا بھی یہی حال ہوا. اپنے الما میٹر لاء کالج میں پڑھانا شروع کیا، وہ پرنسپل جو ہمارا ٹیچر ہوتا تھا وہ میرے اوپر چڑھائی شروع اس نے کر دی. ٹھیک ہے نا جی، when I joined law college I used to teach. ٹھیک ہے جی، بہت بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. ہم نے علم کو بیچا ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے. اور یہ یوٹیوب چینلز نے تو بہت ہی گند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، میں خود وہ پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں. میں تو انتظار کر رہا ہوں جس دن ٹرمپ سوشل میڈیا کا اپنا پلیٹ فارم لائے. ٹرمپ پرومس کر رہا ہے کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہوگا، تو آئی وڈ سرٹنلی لو ٹو بی with Trump, okay? No conditioning, nothing, calling spade a spade. Let's explore truth. مر جانا ہے. کل عمران خان نے بھی روح کی بات کی. ٹھیک ہے نا، یہ باقی سارے فراڈ ہیں، بدماش ہیں، چیٹرز ہیں. Don't follow them. Don't follow them at all. کنور بھگت کو جو صوفی رستمانی صاحب نے بھی بیانیہ دیا ہے، اب آپ کہیں بھی ویکیپیڈیا میں آج بھی دیکھ رہا تھا، کسی جگہ ان کے مارنے کو کسی قتل کرنا نہیں ہے، ہر جگہ کمیونل رائٹس لکھا ہوا ہے. بالکل نہیں. ان کو ٹرین کے اندر ایک آدمی نے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چنڈی والے جو ان سے ہے، برچونڈی شریف والے، ان کے پیر نے کہا تھا کہ اس کو قتل کرو، کیونکہ وہ اس کا انفلوئنس ختم کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ بندہ اتنا خائف ہو گیا تھا فقیر کو دیکھ کے، راگی فقیر کو، کہ یار اس کو میں قتل کروں. وہ خوف آ گیا. لیکن اس نے پھر ان سے کہا کہ آپ پیر صاحب دعا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اپنا میں دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. تو فقیر ایک اسٹیشن پہ اترا پانی پینے یا کچھ، اور پھر ٹرین پہ جب آیا تو ہی فائر 2 bullets into his neck, chest، اور وہ ادھر ہی فوت ہو گئے. یہ ہسٹری اتنی خوفناک ہے، اس کو پڑھیں. صوفی رستمانی صاحب بتاتے ہیں کہ اگلے دن ہی جیکب آباد سے انہوں نے کوئی لڑکیاں اٹھائی، چنڈی والوں نے، بھر چنڈی والوں نے، اور بڑا وہ جناب صاحب پھر پولیس پروٹیکٹ انہیں کر رہی ہے. جناب صاحب ایک دفعہ اس لڑکی کو چھوڑا، پھر انہوں نے اس کے پیرنٹس کے گھر چلا دیے. کوئی اوڈ لڑکی تھی. کمال ہے، اتنی زیادہ کون سا اسلام، اتنی زیادہ بدماشی. یہ غالباً جو موجودہ عبد الخالق ہے یا عبد الحق، ان میں سے ایک ڈیمیسکس سے پڑھا ہوا ہے اسلامک لرننگ کا. ٹھیک ہے جی. اندازہ لگائیں کون سا اسلام، کون سا نیشنلزم، کون سی الگ اسلامی ریاست، اسٹیٹ. یہ نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے. یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. پلیز پلیز، یہ ملک بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. یہ گورے کے پالے ہوئے کتے ہم پہ سوار ہیں، ان سے جان چھڑائیں کسی طریقے سے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا آرگینک فارمنگ کا میں کل بھی دیکھ رہا تھا اسکوپ ہے، اتنا زیادہ. وہ 80 ارب اس کتے امجد ثاقب کو، قوت والے کو جو دے دیا، اور جو انٹرسٹ اس سے کھا رہا ہے، مشکل سے 1 ارب بھی نہیں اس نے خرچ کیا ہوگا. اور بتائے کہ کن ٹریڈز پہ خرچ کیا، اسمال انڈسٹریز کو ختم کر کے اس کتے کو پالنے کے لیے رکھ لیا. ٹھیک ہے نا جی. آپ، میں کہتا ہوں 50 ارب آصف شریف کو ذرا دے کے دیکھیں. آئی ول آلسو کم ٹو پاکستان اینڈ جوائن آصف شریف، لو ٹو جوائن آصف شریف. ہم ریولوشن ایگریکلچر میں لے آئیں، میرا نام آپ بدل دیں. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. ان چیزوں پر سوچئے، آزادانہ طور پر سوچئے، خدا کا خوف کرتے ہوئے سوچئے. عابدہ پروین کا اس پہ، ان کے کنور بھگت پہ ایک بہت اچھا ان کا سانگ ہے، بہت مشہور ان کا سانگ ہوا تھا، نالے اللہ کے بھرے مونجو. وہ مجھے سندھی کے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہیں، میں اس کا کلپ کومنٹس میں لگاؤں گا، آپ سنیں. کتنے کتنے خوبصورت لوگ قتل کر دیے گئے صرف اور صرف
کیونکہ وہ تقلید، کنڈیشننگ، کنٹرول، استحصال، ان چیزوں سے میرے جیسے ان چیزوں سے لوگوں کو نکال رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. اگر میرے میں گاڈ گفٹڈ کوئی چیز ہے، آئی شوڈ ناٹ سیل اٹ، آئی شوڈ شیئر اٹ ود ایوری ون آف یو، ود ایچ ون آف یو. آئی لو یو آل. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے